لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قیل وفی روایت قلت انہلک وفینا الصالحون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثر الخبث او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری اس مجلس میں ایک تو قرب قیامت کے قریب کے فتنوں اور اسی طریقے سے تقریباً 3 جمعرات سے جاوید غامدی گمراہ شخص اور اس کے ماننے والے سب گمراہ ہیں اور خارج از اسلام ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ اس کے گمراہ کن عقائد کا ایک تفصیلی خاکہ آپ کے سامنے تحقیق کے ساتھ، پورے تجزیے کے ساتھ، اور اس کے گمراہ کن عقائد کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج اس کی آخری سیریز ہے۔ اس کے گمراہ کن عقائد سے پہلے ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور قرب قیامت کا دور ہے۔ اب ایک آیت کریمہ میں نے آپ کی خطبے میں پڑھا ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، کیونکہ ایک حدیث کی پوری تشریح ہو جائے تو اسی ذیل میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کی تفسیر بھی اس کے ذیل میں آئے گی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ ہوں؟ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اللہ والے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کثر الخبث، جب خباثتیں، گناہ، نافرمانیاں، جرائم جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث امام بخاری نے امام مسلم نے ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں، ابن حبان نے اپنی سنن کے اندر، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن بیہقی میں مستقل جو ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں نے اس کا ایک جزیہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے ہوئے ایک پریشان کن حالات کی طرح، ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ بھاگے ہوئے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے مکان پہ، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے الفاظ آپ کی زبان پر جاری تھے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا گھبرا گئی، پریشان ہوئی، اور آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت اور بربادی قریب ہے۔ ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت اور بربادی قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان لیا اور اس وقت کہا کہ ان قریب عربوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت جو مشکات کے اندر میں نے الگ الگ حوالے سے بیان کیا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بربادی، اس بدترین بربادی کے بالکل خرابی اور ان کی مصیبت ہے عربوں کے لیے جو ان کے قریب آ چکی ہے۔ اسی کے ایک جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک میں فرما رہے کہ ویل للعرب۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عربوں کو عنقریب جب ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سوال کیا انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ موجود ہیں؟ کیونکہ صحابہ کا دور تھا، خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دنیا کے اندر موجود ہے، پیغمبر، وقت کے پیغمبر موجود ہیں، حضرات صحابہ موجود ہیں، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جب جرائم، نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ بغاوت جب پھیل جاتی ہے تو سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ تفصیلی روایت میں نے آپ کو سنائی۔
دو چار باتیں اس حدیث میں مجھے کہنے کی ہیں کہ سب سے پہلی چیز اس حدیث کا راوی حضرت زینب بنت جہش ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 11 ازواج مطہرات ہیں اس میں 2 نام زینب کے آتے ہیں. ایک زینب بنت خزیمہ ہے, ایک زینب بنت جہش ہے. اب اس حدیث کے جو راوی ہیں اس میں زینب بنت جہش کا تذکرہ آیا ہے, یہ وہی بیوی ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ نے ان کا نکاح کہاں کیا تھا؟ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا. جو یہ ہاں کا مرجع جو لوٹ رہا ہے وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری چیز اس حدیث میں غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے مکان میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پر کیا الفاظ جاری تھے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے الفاظ جاری تھے. کیوں؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ جب کسی بات پر کوئی تعجب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے قرب قیامت میں پیش آنے والے ان سنگین حالات کو دکھایا, آنے والے قیامت کے قریب جو ہلاکت ہے عربوں کی, ان کی جو بربادی ہے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طریقے سے بتایا. آپ ان کیفیات کو, ان حالات کو, ان عربوں کے اندر پھیلے ہوئے مصیبت زدوں کو دیکھ کر آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اچانک لا الہ الا اللہ کے الفاظ نکلے. عربوں کا ایک مزاج ہے کہ جب کسی تعجب والی بات پر, جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا کوئی تعجب تھی تو او بولتے نہیں بولتے, عربوں کے یہاں لا الہ الا اللہ کے الفاظ عام تھے. کسی تعجب خیز چیز پر نظر پڑتی تھی تو وہ کلمے کی جو ہے ان کی جو ہے زبان پر جاری ہوتا تھا. اب دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو غور کرنے کی چیز فرمائی ہمارے اور آپ کے لیے کہ ویل للعرب کیوں فرمایا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام عربوں تک محدود تھا. بہت کم عجمی صحابہ اس وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو آپ نے جو عربی مسلم ہے, عربی مسلمان ہیں, ان کو مخاطب کر کے فرمایا. بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں, آپ کا حکم ایک تو اپنے زمانے کے عرب مسلمان بھی شامل تھے, دوسرا قیامت تک جتنے عرب آئیں گے. دیکھیے ہم سب عجم ہیں, ہم سب کیا ہیں؟ عجم ہیں. اور جتنے عرب آئیں گے ان کی ایمانی گراوٹ, اخلاقی گراوٹ, تنزلی اور اللہ کی دین سے بیزاری اور اسی طریقے سے دنیا کی طرف رغبت, یہ ایسی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عربوں کے اندر دین صرف ایک لیبل کی طرح رہ جائے گا. ان پر جو قیامت کے قریب مصیبت آنے والے ہیں اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. کیونکہ یہ حدیث ان حالات میں اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آتی ہے جن حالات میں ہم چل رہے ہیں. عربوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, عرب صرف مکہ مدینے کو نہیں کہتے ہیں, یہ ہمارے ایک ذہن میں بیٹھ گیا ہے مکہ مدینے ہی کو عرب کہتے نہیں. اس وقت عرب کی جتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اس میں بحرین لے لیجئے, یمن لے لیجئے, شام لے لیجئے, فلسطین کا علاقہ لے لیجئے, اردن لے لیجئے, مصر لے لیجئے, الجزائر لے لیجئے, اور اسی طریقے سے دبئی لے لیجئے. اس وقت جتنے بٹوارہ ہو چکا ہے زمانوں سے عربوں کا, یہ سب اس حدیث میں شامل ہے. تو عربوں کی حالات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کتنی, کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے یہاں تنزلی اور دین سے بیزاری, اللہ کا خوف تو دور دور تک عربوں کے نہ شاہوں میں ہے نہ فقیروں میں ہے. اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اشارہ کر کے فرمایا کہ عنقریب عربوں کے لیے بڑی بربادی چیز ہے. اور چوتھی چیز اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہم اس وقت ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کون موجود ہے؟ نیک لوگ. ہم ابھی اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں عزیزوں, اس بات پر کہ تھوڑی بہت ہماری نمازیں ہو رہی, رمضان کے تھوڑے بہت روزے ہو رہے ہیں. یاد رکھو جس ایمان میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ ایمان اللہ کے یہاں شاید قبول ہو, شاید قبول ہو. میرے الفاظ پہ غور کریں, شاید قبول ہو, کیونکہ ایمانی سطح کے اعتبار سے بالکل اندر ہم بزدل ہو چکے, کھوکھلے ہو چکے ہیں. حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے چھین لی ہے, اور دین پر جو طبقہ عمل کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی دوسری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ امت کو دین سے دوری ہے. وہی نا, ہم نے اسلام کو, ایمان کو, مذہب کو ہم نے صرف نماز روزے مسجد کی حد تک رکھا ہے. پریکٹیکلی لائف میں ہمارے یہاں اسلام کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے, کچھ نہیں. راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر اس کو کسی کنارے پہ رکھنا یہ بھی اسلام ہے. وراثت میں بہنوں کو حصہ دینا یہ بھی اسلام ہے. تجارت میں تول میں برابر تولنا یا سامنے خریدنے والی کی دل جوئی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جھکتا تولنا, یہ اسلام ہے. جو قرض لیا ہوا آپ سے اس قرض والے کو مہلت دینا یہ اسلام کا طریقہ ہے. ان چیزوں میں ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے.
وہاں پہ ہماری نفسیات چل رہے ہیں. عبادات کی حد تک تو صحیح ہیں, ایمانیات کے اندر, عقائد کے اندر بگاڑ اچھی طرح آپ جانتے ہیں, اور اس مجلس کا جو بیس ہی عقائد کی درستگی پر رکھا گیا ہے. معاملات سوال ہی نہیں ہے, اسلام کی دور دور تک معاملات سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, اسلامی معاملات سے. اور معاشرہ گیا تیل لینے. معاشرے کے اندر بھی میاں بیوی کے حقوق نہیں ہے, اولاد کی تربیت کا انداز ہمارے پاس صحیح نہیں. اولاد کو تربیت کرنا کیسا, اسلام کے زمرے میں اولاد کی تربیت کو, اولاد کے بچپنے کو پروان کیسے چڑھایا جائے, کوئی ہمارے پاس شیڈول نہیں ہے. پیدا ہو گئے ہیں, 2-4 ڈگریاں حاصل کی ہیں, کمانے کے لیے چھوڑ دی. دیکھو عزیزو, اولاد امانت ہے, اولاد امانت ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی, اس وقت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے بڑے آس پاس کے جو ہے علاقوں پہ حضرت کے اسباب چل رہے ہیں, تو ہر بیان پہ جو میں نے جو چیز نوٹس کی ہے نا, حضرت کا جو درد محسوس کیا ہے, وہ اس پر کہ ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں, اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے اولاد امانت ہے, اولاد کی تربیت, ان کی تعلیمی, اخلاقی, تہذیبی, ثقافتی ہر اعتبار سے ان کی پروان یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نیک لوگ ہوں تب بھی تم کو ہلاکت اور بربادی آ سکتی ہے جبکہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانیاں بڑھنے لگیں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اور حدیث سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب جب کعبے پر لوگ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے, ایک قافلہ آئے گا, حدیث میں جگہ کا تذکرہ نہیں ہے, ناموں کی تعین کا تذکرہ نہیں ہے, وقت کا تذکرہ نہیں ہے. دھیان سے سنیے میری بات کو. کہا قرب قیامت میں ایک قافلہ آئے گا کعبے کو اٹھانے کے لیے, جس جگہ وہ رکے گا اللہ اس زمین کو, قافلے والوں کو اور آس پاس کے جتنے لوگ ہوں گے ان کو دھسا دیں گے. اس وقت ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گے, اس جرم میں وہ شامل نہیں ہوں گے. فرمایا کہ دھسا تو سب کو دیا جائے گا, لیکن حشر کے میدان میں قیامت کے روز ان کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. یہی ہے انہلک وفینا الصالحون, کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھنے لگے, اللہ کی بغاوت بڑھنے لگے, اللہ کی غصے دلانے والی اعمال امت کے اندر ہونے لگے. ہاں نیک لوگوں کو بھی عذاب میں دبایا جائے گا, لیکن قیامت کے دن وامتاز اليوم ایھا المجرمون, نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ہے صفوں میں کھڑا کر دیں گے. نیک لوگ ہیں تو نیک لوگ, مجرم ہیں تو مجرم کے صفوں میں. یہ حدیث ایک آیت میں نے پڑھی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ آیت میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی ہے نا, اس کی دلیل بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم اس فتنے سے اللہ کے سلسلے میں ڈرو جو فتنہ صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا. دھیان سے سنیے, فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جو وَاتَّقُوا فِتْنَةً, لوگوں ایسے فتنے سے ڈرو, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جو خاص طور پر ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ اس کی زد میں سب آئیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے کے اعتبار سے بڑے سخت ہے. تو معلوم ہوا کہ جب ظلم دنیا کے اندر عام ہو جاتا ہے, ظلم کی داستان جب بلند ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو عذابات دنیا میں بھیجتے ہیں اس میں برے تو برے پھنسیں گی, اچھے نیک متقی لوگ بھی پھنس جائیں گے, لیکن قیامت کے دن ان کا معاملہ الگ ہوگا. اس لیے میں نے سوچا آج, کیونکہ فتنوں کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی روایتیں دیکھ رہا تھا کہ ہر جمعرات کو کسی نہ کسی فتنے کا تذکرہ ہوتا ہی ہے, کسی نہ کسی جو ہے فرقے کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی ہمارے عنوان میں شامل کر لیا جائے کہ ہر جمعرات کو فتنوں سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے جو ہے بیان کی جائے. جیسا کہ آج میں نے بیان کیا کہ ہماری ہلاکت اس وقت بھی ہو سکتی ہے جبکہ نیک لوگ موجود ہوں, یا قرب قیامت کی علامت ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی 24 گھنٹے حفاظت کریں, اس پر نگرانی کریں, نگہبانی کریں, دل کی دنیا کو کھنگالیں کہ میرے دل میں ایمان باقی ہے کہ نہیں, اور اس کا اظہار تمہارے عمل بتائیں گے. یاد رکھیے, ایمان کا اظہار کام کون بتائیں گے؟ تمہارے عمل بتائیں گے. نہیں, اگر آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا, عمل نہیں کر رہا, آپ کہہ رہا کہ میں مومن ہوں, تصور بھی نہیں ہے کہ وہ مومن ہے, کیونکہ ایمان والے کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ اعمال سے ہوتا ہے. اب دوسرا عنوان ہمارا وہی تھا کہ جاوید غامدی کے جو گمراہ کو نقائد آپ کے سامنے بیان کیے رہے تھے. تقریباً شاید آپ کے سامنے 13 وہ غلط عقائد جو جاوید غامدی کے ماننے والوں نے, اور جاوید غامدی نے خود اپنی کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا.
15 اس کے جو غلط عقائد تھے آپ کے سامنے آئے. اس کا 16واں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. غامدیت کیا ہے ایک کتاب ہے, اس میں اس کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے. اس نے لکھا یہ عقیدہ کربلا سے متعلق ہے. اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ ان ظالموں نے, ان سفاکوں نے جو خون کی ہولی ان کی جو ہے خون سے کھیلی گئی ہے, اور ان کے ساتھ جو ظلم و جبر و تشدد کی جو پہاڑ ڈالے گئے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ بھی. اور اتنا تو پکا ہے کہ اس کے اندر جو جو مجرم تھے اس کی تاریخ بھی ہم کو معلوم ہے. لیکن جاوید غامدی جو آل رسول کا دشمن ہے, خود اسلام کا دشمن, وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ معاذ اللہ باغی تھے, یزید بہت متحمل مزاج تھا. اب اس کے عقائد دیکھیے کہ وہ کون سی برادری سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک بڑا طبقہ جو ہے مسلمان اس کو ماننے کے لیے چلا جاتا ہے. ابھی ایک مفتی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا اسی پیوستہ جو گزشتہ جمعے کے اندر, انہوں نے اگرچہ کہ اماموں سے متعلق کہا ہے کہ اگر امام اپنی اپنی مسجدیں تنخواہ کم ہونے کی بنیاد پر چھوڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ مسجد والے اور متولی حضرات کیونکہ 10-12 ہزار دیتے ہیں اس زمانے میں, اس سے گزارا مشکل ہوتا ہے, پھر بھی حضرات علماء للہیت کے واسطے, رضا الہی کے لیے, قوم کی خدمت کے لیے, قوم کے اندر دین باقی رہے اس کے لیے امامت کرتے ہیں. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بڑا طبقہ مسلمانوں کا غامدیت کے پیچھے, شکیلیت کے پیچھے, قادیانیت کے پیچھے اور مرزا انجینئر کے پیچھے جا رہا ہے. ذرا تصور دیکھیں کہ یہ اگر یہ مسلح چھوڑ دیں, حضرات علماء مسلح چھوڑ دیں, اب امت کا کیا حال ہوگا بتائیے. اللہ تعالیٰ نے علماء کی جو مثال زبان نبوت سے جو بتائی وہ رات میں چمکنے والے ستاروں کے مانند ہیں. کشتی چلانے والے ان کو دیکھ کے اپنا راہ سفر طے کرتے ہیں. اس زمانے میں تو سفر ایک ستارے کو پکڑ کر رخ طے کیا جاتا تھا اور سفر کیا جاتا تھا, بری اور بحری دونوں. اس لیے دین کی بیداری کا سب سے اہم جو رول پلے کرتا ہے وہ عالم ہی ہے. اب وہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے اپنی کتاب غامدیت میں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ معاذ اللہ باغی ہے. یزید جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قتل میں اس کی شرکت ہے, اس کے تعلق سے اس کا عقیدہ ہے کہ متحمل مزاج ہے, عادل بادشاہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس کی گھناؤنی حرکت کتنی ہے. جبکہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے دھوکے سے بلایا, اسی دھوکے کے ساتھ امام حسن ان کے بڑے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا, اور اسی دھوکے سے ان کے والد ماجد خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. تو الغرض اس کا یہ عقیدہ ہے, جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک خدا کی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی پہلے ہی اپنے صحابہ کو دی ہے, جبکہ آپ امام حسن اور امام حسین دونوں آپ کی جو ہے گود میں کھیل رہے تھے. جبرائیل امین نے آ کر خبر دی. آپ وہ ساری جو ہے حالتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. 17واں عقیدہ اس نے لکھا ہے شہادت سے متعلق, گواہی سے متعلق. اسلام کے اندر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اگر کوئی آدمی گواہ کا قابل ہے, کسی چیز میں گواہی دینا ہے, لکھا پڑھی معاملے لین دین کا مسئلہ ہے, تو 2 آدمی گواہ ہونا چاہیے. اگر کہیں 2 آدمی نہ ہو تو 1 آدمی 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ نظام ہے اسلام کا, کہیں بھی گواہی کے مسئلے کے سلسلے میں ہو. شرط یہ ہے کہ شریعت نے اس کی گواہی کو مسترد نہ کر دیا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس نے ایک عورت پر زنا کی تہمت لگائی, لیکن ثبوت سے معلوم ہوا کہ وہ تہمت غلط ہے, لیکن لگانے والا جھوٹا تہمت زنا کی عورت پر لگائی, اس کو کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے, تہمت لگانے کی بنیاد پر. اور کوڑے لگوانے کے ساتھ ساتھ شریعت میں اس کا حکم یہ کہ اس کی گواہی کو مسترد کر دیں گے. اب اس کا جو گواہی ہوگی وہ کیا نہیں ہوگی, ویلیبل, شریعت میں نہیں ہوگی. تو 2 مرد گواہی دیں, مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی کے درمیان میں لین دین کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب لینے والا آدمی کو بھروسہ نہیں کہ لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا. اب دینے والا آدمی کیا سمجھے گا, بھائی میں 2 آدمی کو کیا کروں گا, باہر سے لاؤں گا, وہ گواہ رہیں گے اور دستخط بھی کریں گے. یہ 2 گواہوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, 2 مرد ہوں. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ, اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد ہو, 2 عورتیں اس کے ساتھ مل کر گواہی دیں. تو معلوم ہوا کہ 2 عورتیں مل کر 1 مرد کی گواہی کا مقابلہ کر سکتی ہیں. مسلمان تو یہ تو شرط ہے, غیر مسلم کی گواہی کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن جاوید غامدی کہتا ہے کہ مسلم غیر مسلم مرد عورت کی گواہی میں فرق نہیں ہے, برہان نامی کتاب میں. 18واں عقیدہ اس کا یہ ہے, قرآن و حدیث میں زکات کا ایک نصاب بیان, زکات سے متعلق ہے, زکات کا ایک نصاب بیان کیا گیا ہے, 40واں حصہ ہے, 2.5 ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مویشیوں پر بھی زکات کا احکام لگائے. اتنی بکریاں ہو تو اتنی بکریاں دینا, اتنے اونٹ ہو تو اتنے اونٹ دینا, اتنے بیل بھینس ہو تو اتنے دینا ہے, اتنا مال ہو تو اتنا دینا ہے. کسی بھی مجتہد کو, میں عالم مفتی نہیں بول رہا ہوں, مجتہد سب سے بڑا درجہ ہے, مجتہد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ
منصوصات میں رد و بدل کرے. منصوص کسے بولتے ہیں؟ جو چیز قرآن و حدیث میں کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہے. نماز پڑھنا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ طریقہ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی نماز کے طریقے کو بدلنا چاہ رہا ہے، کوئی امام، کوئی مجتہد، اس کی تقلید کر سکتے ہیں. تو جو قرآن و حدیث میں کلیئرٹی کے ساتھ اس کو دیا گیا ہے، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جاوید غامدی کہتا ہے ریاستی اسٹیٹ گورنمنٹ اگر اسلامک گورنمنٹ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نصاب میں اونچ نیچ کر دے لوگوں کے احوال کے حساب سے. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی چیز ہے، اس میں کیا نہیں کر سکتے؟ رد و بدل. بولو بھائی، فجر میں 2 رکعت تو کوئی 4 پڑھے گا تو چلے گا، ظہر میں 4 ہے کوئی 2 کرے گا تو چلے گا. اب اندازہ لگائیں کہ کیونکہ فجر کی 2 ظہر کی 4 جو رکعتیں ہیں وہ منصوصات ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. اب جاوید غامدی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں رد و بدل کی کیا ہے گنجائش ہے. 19واں اس کا عقیدہ ہے، اتنا گھنونا عقیدہ ہے، بعض مرتبہ خصوصاً عام طبقے کے سامنے بولنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس نے کہا یہود و نصارہ کے لیے آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہود و نصارہ جانتے ہیں نا، ان کے لیے کیا ضروری نہیں ہے؟ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنے والا آدمی ایمان پہ باقی رہا. جس نے خود نبی کی نبوت کا ختم نبوت کا انکار کرنے والا تو ملیں گے آپ کو. اس عقیدے سے جاوید غامدی کی خاتم النبیین کی نبوت کے انکار کی بات لازم آ رہی ہے. اور آخری نبی پر یہود و نصارہ ایمان لائے بغیر بھی نجات پا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ یہودی شریعت موسویہ پر اور عیسائی شریعت عیسویہ پر بھرپور عمل کرے. تو بھائی بھرپور عمل کرنے کے لیے ان کے پاس شریعت ہی باقی نہیں ہے. کتاب جو ان پر اللہ نے نازل کی ہے انہوں نے اپنی اصلی حالت پر باقی ہی نہیں رکھا ہے، تو عمل کا تصور تو دور کی بات ہے. اب جاوید غامدی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی. اور 20واں اس کا عقیدہ ہے کہ گانا بجانا موسیقی یہ دل کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، فی نفس ہی جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے. میں نے وہی بتایا آپ کو، جاوید غامدی کا جو مین کانسیپٹ تھا حدیث کا وہ منکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ حدیث کا منکر ہے. شاید جو میری مجلس میں شریک ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے سنت اور حدیث کا کانسیپٹ وہی بیان کیا ہے. اس نے کہا، دوبارہ میں کیوں سمجھانے کے لیے آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، حدیث اور سنت وہی ہے جو پچھلی کتابوں میں آئی گئی ہے وہ تج. باقی جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حدیث حجت اور دلیل کے اعتبار سے پکڑنے کے قابل معاذ اللہ بالکل نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ موسیقی جائز ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گانا سنتا ہے، الغناء ينفق النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، حدیث ہے. گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. سر نفاق کسے کہتے معلوم ہے؟ جب جس کے دل میں نفاق چڑھتا ہے نا، اس کا دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مینٹلی اور دلی دونوں اعتبار سے دین سے وہ بیزار ہو جاتا ہے. کیا بھائی ٹوپی پہننا کرتے، جبہ پہننا کرتے، داڑھی چھوڑنا کرتے، کہیں کو ذرا فیشن کا دور ہے تمہیں فیشن کو اپناتے نہیں نا. یہ نفاق کی علامت ہے جس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو یا جس کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں. تو گانا سننے سے کتنے نوجوان سفر کے دوران گانا سنتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی گانا سنتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، جو آدمی گانا سنتا ہے قیامت کے دن جہنم میں اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کانچ پگھلا کے جہنم میں اس کے کان میں ڈالے. اب تصور سے باہر کی دنیا ہے کہ ہم نعت سننا چاہیں تو محلے میں شادی ہو رہی ہے تو لا محالہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہی ہے. یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا. اس لیے گانا سننا حرام ہے، موسیقی حرام ہے. اور اسی طریقے سے ہر وہ یاد رکھ لو، صاف بولتا ہوں، قوالی، ہر وہ نعت جس میں الفاظ شرکیاں ہوں، وہ قوالی جس میں توحید کی دھجیاں اڑائی گئی ہوں، غیر اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہو، تھپٹی مار کے پوری رات جو ہے قوالی ناچنے والے ہیں، قوال گا رہے ہیں، یہ سب حرام ہے، گانا سننے کے زمرے میں آتے ہیں. کتنے ہمارے آدھونک کے مسلمان قوالی سن رہے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ پوری رات پڑتا ہے تو اس کو دیتے ہیں، پھر فجر کی نماز میں سب غائب، اور امام کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاقے کے فاقے آ رہے ہیں. ایسی قوم کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں کبھی خلافتیں دیں گے؟ تصور کی باہر کی دنیا ہے. تو جاوید غامدی کا عقیدہ ہے کہ موسیقی فی نفس ہی جائز ہے. 21واں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بت پرستی کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جائز ہے. ہم جانتے ہیں تصویر کے سلسلے میں لعن اللہ المصورین والمتصورین، اللہ تصویر کھینچنے والوں کو، تصویر کھنچوانے والوں پر لعنت فرمائی ہے.
آپ یہ بولیں گے کہ مولانا آپ تو ریکارڈ کر رہے ہیں. بھائی یہ ریکارڈنگ الگ چیز ہے، تصویر الگ چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں تصویر کے سلسلے میں ہمارا نوجوان طبقہ بڑا ہلکے میں لے رہا ہے، بڑا ہلکے میں لے رہا ہے. اور جس گھر میں تصویر لٹکائی گئی ہے وہ تصویر، وہ گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی. اور ہمارے لوگ تو پیر و مرشد کے فلاں فلاں کی تصویریں لٹکایا کر رہے ہیں. بھائی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدے کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آئیے. جبرائیل نے فرمایا کہ ہم آ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کے دروازے پر جو پردہ لگایا گیا ہے اس میں ہلکی سی جو ہے کچھ پرندوں کی تصاویر نظر آ رہی. آپ اندازہ کریں، آپ نے فوراً وہاں سے جو ہے ہٹوا دیا. اور شب برات کے وقت میں اللہ تعالیٰ پورا سال کا شیڈول فرشتوں کو دیتے ہیں نا، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس گھر میں آپ داخل مت ہو جائیے جس میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر لٹکائی گئی. ہم خود منحوسیت کو اپنا رہے ہیں اور دوسروں کو منحوس کو جو ہے سمجھ رہے ہیں. تو جاوید غامدی کہتا ہے کہ ہر طرح کی تصویریں جائز ہے، جبکہ علماء نے صرف قانونی اعتبار سے تم کو تصویر نکالنے کی اجازت دی ہے. آج کل نوجوان روڈ پہ بیٹھے سیلفی نکال رہا ہے، گاڑی کو ٹیک لگا کے سیلفی نکال رہا ہے، روڈ پہ سو جا رہا ہے اس کی تصویر سیلفی. لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی تصور سے باہر کی دنیا ہے. شادی بیاہ اس کی زندگی مثال ویڈیوگرافی عام ہو رہی ہے. شادی بیاہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو تصویریں لی جا رہی ہیں. یہ سب حرام ہے. آخری اس کے عقائد ہیں. اس نے کہا وراثت سے متعلق ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باپ بیٹے کی موجودگی میں پوترے کو حصہ ملتا ہے نہیں نا. جب بیٹا زندہ ہے تو پوترا محروم ہو جاتا ہے. آپ اگر گورنمنٹ کے کروڑ کے تھرو جائیں گے تو آپ کو پوترے کو ملے گا حصہ. لیکن قرآن صاحب کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور احادیث مبارکہ کے اندر پوترا محرومات میں شمار کیا گیا ہے، وہ وارث نہیں بن سکتا ہے. اب جاوید غامدی کہتا ہے کہ یتیم پوتا دادی کی وراثت کا حقدار ہے. مرنے والی کی وصیت ایک صورت تک محدود نہیں ہے. وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے. 3 باتیں اس نے عرض کی. آدمی اپنی وراثت میں وصیت کرنا چاہتا ہے کسی غیر کے لیے. کس کے لیے؟ دیکھو وراثت میں جس کا حصہ طے ہے اس کو وصیت نہیں کر سکتے نا. بولیے نا بھائی، بچہ ہے، بیٹا بیٹیاں، بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، ان کو حصہ دیا گیا شریعت میں باقاعدہ. اگر مرنے والا باپ میرے مال میں سے 1 لاکھ میرے بچے کو 2 بول کو شریعت مانے کی بات کو تو بول یا نہ بول آلریڈی کیا مل رہا ہے، اسے حصہ مل رہا ہے. ابھی جاوید غامدی کہتا ہے کہ نہیں، وارثین کے حق میں بھی وصیت درست ہے. اچھا آدمی اگر آؤٹ آف کے لیے اپنے مال کا 1/3 حصہ دوسرے آدمی کے لیے وصیت کرتا ہے تو صرف شریعت میں 1/3 کا حصہ دیا گیا ہے، سدس. اس سے زیادہ کی وصیت کو شریعت نے نافذ نہیں کیا، وارثین نافذ نہیں کر سکتے. ایک آدمی نے 3 لاکھ روپے چھوڑ کر گئے، اس کا 1/3 کتنا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ. وہ 1 لاکھ کے اندر دوسروں کے 1 لاکھ فلاں مسجد کو دو، 1 لاکھ فلاں مدرسے کو دو، 1 لاکھ میری پڑوسی کو دو بول سکتا ہے، 2 لاکھ مسجد کو دو. اب 2 لاکھ میں ایکسٹرا جو 1 لاکھ آ گیا ہے اس میں وارثین کا حق ہے، اس سے زیادہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہوتی. 1 لاکھ دیں گے، 1 لاکھ نہیں دیں گے. سمجھ میں ہے نا. اس کے بعد اس نے کہا 24واں اس کا عقیدہ ہے سور کی جو نجاست ہے صرف گوشت کے حد تک ہے، ہڈیاں پاک ہے، چمڑا بھی پاک ہے. میں بتایا شاید تمل ناڈو میں ایک پارٹی ہے توحید پارٹی، دھیان سے سنیے. ابھی میرا جانا ہوا تمل ناڈو میں، باقاعدہ 2-4 افراد سے وہاں کے ایک مفتی صاحب نے مجھے ملاقات دی کہ توحید جماعت کے ہماری طرح داڑیاں، ہماری طرح ٹوپیاں ہماری مسجدوں میں آج بھی بجاتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سور کا گوشت قرآن نے حرام کیا ہے، اس کا چمڑا نہیں. علماء نے کہا ساری دنیا کا کیمیکل، ساری دنیا کی خوشبودار چیزیں ملا کر اس کے چمڑے کو دھویا جائے، ہزاروں انسان مل کر دھوئیں، تب بھی وہ ناپاکی ہے. قرآن بھائی جانور میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ بولو، ایک جانور میں وہاں پہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ گوشت نا. قرآن اصول کو بیان کرتا ہے. اب سور کا گوشت حرام، سور کی ہڈیاں حرام، سور کے بال حرام، سور کا چمڑا حرام، سور کے پھٹے حرام، ہر ایک بولنے کی ضرورت یہ قرآن کے مزاج نہیں ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے. لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے تو ٹوٹلی حرام. علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سور کا ایک مزاج ہے، اگر آپ اسے سبزیاں یا گوشت کھلا کر بھی بڑا کریں نا، اس کو باہر جا کے چھوڑے تو وہ گندگی ہی تلاش کرے گا. اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت. چلیے تو اس نے کہا اب جانتے ہیں شاید جاوید غامدی اس کا سوپ پیتے ہوں یا کہ اس کی ہڈیوں کو استعمال کرتے ہوں. اس نے کہا سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے بال، ہڈیاں وغیرہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھانا، بیچنا، کھانا، استعمال کرنا سب جائز ہے. اس کا 25واں عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اسی سنتوں پر عمل کیا جائے گا جو تورات اور انجیل سے ملی جلی ہیں. وہی کانسیپٹ پہ اس نے بات کہی ہے. ہاں یہود و نصارہ سے ملی جلی جو عادتیں ہیں، جو سنت جاری ہے ان کے مذہب کے مطابق، وہی نبی کی سنتیں ہوں گی، باقی سنتیں معاذ اللہ نہیں ہوں گی. 26واں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے. عورت امامت کے حقداری نہیں ہے بھائی.
आक़ु बिल इमामत आलमहुम बिसुन्ना, एक इबारत पढ़ रहा हूं एक किताब की, इमामत का सबसे ज्यादा हकदार के जो सिफात बयान किए गए हैं उसमें फर्स्ट जो है मर्द का सिफत है, औरत का कहीं तस्करा नहीं है। और उलमा ने औरत इमामत करवाने पर कराहत लिखी है, बाज़ उलमा के यहाँ तो हरामी है, औरत इंडिविजुअल नमाज पढ़े, औरत पर जुम्मा भी नहीं है भाई, जोर है उस पर, ईदन भी नहीं है, अब उसे लाके खड़ा कर दे इमाम साहब की जगह में, तो उसने कहा कि औरत मर्दों की इमामत करा सकती है, जबकि नाबालिग मर्द भी क्या नहीं कर सकता, बालिग की इमामत करा नहीं सकता, तो औरत का तस्वुर ही नहीं कर सकते। उसने कहा आखिरी अकीदा है, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। शरीयत मुतहरा के अंदर अल्लाह ताला ने जो पर्दे के अहकामात नाजिल फरमाए, वो पर्दे के हम अच्छी तरह जानते हैं। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को मुखातब करके जो है फरमाया है कि ऐ नबी की बीवियों अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दे का एहतिमाम करो। जब पर्दे के अहकामात आए तो हज़रत सहाबियात ने अपने आप को ढकना शुरू किया था। अब ये जावेद गामिदी तो कहता है कि पर्दा कोई शरई हुक्म नहीं है, क्या नबी के बाद शरीयत नहीं होती? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत हैं, साहिब शरा हैं। अब उसने टोटली इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरान की आयतों का इनकार और पर्दे से मुतालिक हदीस का इनकार। उसने कहा दुपट्टा हमारे यहाँ मुसलमानों की तहजीबी रिवायत है, मतलब वही परंपरा जो चली आ रही है ना, वो उसके बारे में कोई शरई हुक्म नहीं है। दुपट्टे को इस लिहाज से पेश करना कि ये शरई हुक्म है, उसका कोई जवाज नहीं है। वही मगरिबी तहजीब से जो है जहन से मुतासिर आदमी यही जावेद गामिदी, ये सारे गलत अकायद जो है आपके सामने बयान किए गए हैं। अल्लाह करे कि इस मनहूस से और तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और ये मनहूस किस्म के लोग, ये बदकिरदार बदनसीब लोग क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। ऐसे हमारी जिम्मेदारी ये है कि हर उठने वाला फितना, सुबह में उठना तो शाम तक उसके बारे में मालूम करना चाहिए। इससे होता यह है कि हम उसके फितनों में की ज़द में आने से क्या होता है, महफूज होते हैं। अल्लाह हम सबको जो अमल की तौफीक